صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اخلاص سے، دل سے، یقین کامل سے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ایسا کہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے اس کے بارے میں ارشاد آیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ڈالا جائے زمین میں اور اس سے اللہ 700 دانے پیدا فرماتے ہیں. اسی طرح اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بھی اللہ 700 گنا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ساتھ اللہ نے اتنے بڑے ثواب کا ارشاد فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو 700 گنا سے بھی کئی گنا بڑھا کے ثواب عطا فرماتا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ بھی آدمی اگر صدقہ کرے تو اپنے صدقات کو باطل نہ کر دے، مٹا نہ ڈالے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ دو چیزیں جو ہیں ایک من ایک اذى. من کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو صدقہ خیرات دینے کے بعد آدمی احسان جتلاتا رہے کہ بھئی میں نے آپ کی یہ مدد کی اور میں نے آپ یتیم تھے آپ کو پالا اور آپ مسکین تھے میں نے آپ کو کھانا دیا، میں نے ٹھکانہ دیا، میں نے جگہ دی. تو یہ احسان جتلانے سے بھی صدقے کا ثواب جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے عزا. عزا کا معنی یہ ہے کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد تکلیف پہنچائے. تکلیف پہنچانے کا معنی یہ ہوتا ہے یا اس پہ طنز کرے، دیکھو جی ساری دنیا کے اندھے اکٹھے ہو کے ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں، اب وہ اندھا ہے بیچارہ، اس کو آپ تکلیف دے رہے ہیں. اور دیکھو جی ساری دنیا کے لنگڑے بس ہمارے دروازے پہ آ گئے. یا اس کو دینے کے بعد نعوذ باللہ کوئی ترش روئی، کوئی گالی بک دے کے دیکھو تم لوگوں کی تو بس ایسی عادت پڑ گئی ہے. فرمایا ان دو چیزوں سے بچو ورنہ صدقے کا ثواب ضائع ہو جائے. چونکہ ہر عبادت کے لیے یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے شرائط صحت اور ایک کو کہا جاتا ہے شرائط بقا. یعنی ایک تو ہوتی ہے کہ جس کے بغیر وہ عبادت صحیح نہیں ہو سکتی، اس کو کہا جاتا ہے شرائط صحت.
اور ایک وہ ہوتا ہے کہ عبادت تو صحیح شروع ہو گئی لیکن وہ عبادت کی حیثیت میں باقی نہ رہی بلکہ فاسد ہو گئی، اس کو کہا جاتا ہے شرائط بقا، جس کی مثال سمجھنے کے لیے آسانی سے سمجھ لیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو ایک تو ہیں شرائط صحت صلاۃ، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں۔ کیا معنی؟ وضو ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ شرائط صحت صلاۃ ہے۔ اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، اگر آپ پاک نہیں ہیں نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کا لباس پاک نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، اگر آپ نے ستر عورہ نہیں کیا یعنی جس جگہ کا چھپانا ہے نہیں چھپایا نماز نہیں ہوگی، اگر آپ نجس مقام پہ کھڑے ہیں جگہ پلید ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ شرائط صحت صلاۃ ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں شرائط بقاء صلاۃ۔ کیا معنی؟ کہ اب نماز تو آپ نے شروع کر دی، وضو بھی کر لیا، جگہ بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں اور سارے شرائط جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن نماز کی حالت میں کھانا منع ہے، پینا منع ہے، ہنسنا منع ہے، بولنا منع ہے، دنیاوی کاموں کا نمٹانا منع ہے۔ تو اگر آپ نے نماز پڑھ کے 2 رکعت کے بعد کھانا شروع کر دیا تو نماز باطل ہو گئی، یعنی وہ باقی نہ رہ سکی، اب نماز نہ رہی، نماز فاسد ہو گئی۔ تو اسی طرح صدقہ میں، خیرات میں بھی کچھ تو ہیں شرائط صحت صدقہ اور کچھ ہوتی ہیں شرائط بقاء صدقہ۔ کیا ماننا؟ ایک تو صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارا پیسہ حلال ہو، اگر تم نے حرام کے پیسے سے خیرات کی تو قبول نہیں ہوگی، تم نے رشوت کے پیسے سے اگر خیرات کی تو قبول نہیں ہوگی، تم نے ربا کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، ظلم کے پیسے سے، اللہ معاف کرے، ناحق لوگوں کے مال کو لوٹ کے اگر خیرات کی تو وہ بھی خیرات نہیں ہوگی، کیونکہ شرائط صحت ہی نہیں پائے گئے۔ شرائط صحت میں کیا تھا کہ مال خالص حلال ہو۔ اچھا، اسی طرح اگر تیری نیت میں اخلاص نہیں ہے، یعنی تیری خیرات خالص اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہے، تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، اور ایک ہوتا ہے شرائط بقاء صدقہ۔ کیا معنی؟ کہ خالص حلال کے پیسوں سے تم نے بالکل اللہ کی رضا کے لیے بغیر ریا، سمعت، شہرت کے صدقہ کیا، لیکن صدقہ کرنے کے بعد تم نے احسان جتلا کے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، صدقہ کرنے کے بعد تم نے اس کو تکلیف پہنچا کے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، تو اب بھی صدقے کا ثواب جو ہے وہ مرتب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے اللہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ آسمان سے خصوصی طور پہ فرشتے اتارتے ہیں اور جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ جو تیرا دیا ہوا مال ہے لیکن پھر اس میں بخل کر رہے ہیں اور تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، ان کے اسی مال کو بھی برباد کر دے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس خیرات کرنے والے کے لیے دعا کرتے۔ اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے آپ نے چندے کا اعلان فرمایا
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد داماد محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ نے 1000 اونٹ ماہ پلان کے، اور اس وقت کے زمانے میں 1000 دینار حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے 1000 دینار حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور کے سامنے دولت کا ڈھیر لگ گیا، یعنی اتنا پیسے ہو گئے۔ اس زمانے میں یہ کاغذ کے نوٹ تو نہیں تھے، اس زمانے میں تو سونے اور چاندی کا یا اشرفیاں ہوتی تھیں، یا دینار ہوتے تھے، یا درہم ہوتے تھے، اور وہ صحیح مالیت ہوتی تھی، یعنی سونا اور چاندی۔ اب تو اس کے قائم مقام جو ہے یہ نوٹ آ گئے ہیں۔ گو علماء متاخرین نے ان نوٹوں کو بھی ان کے قائم مقام تسلیم کر لیا ہے، لیکن اصل دولت جو ہے اور اصل چیز جو ہے وہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہی سونا اور چاندی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں وہ دینار لے لیے اور آپ ایسے ان کو ہلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ عثمان تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کوئی کام بھی کرو لیکن تیری جنت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو نہ خرچہ کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو روٹی بچ گئی بھی، اب یہ روٹی بچ گئی ہے پھینک دیں گے، سوکھ جائے گی، چلو غریب کو دے دو۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی کپڑا بالکل پہن کے پرانا ہو گیا، اب وہ خود پہننا نہیں چاہتا اور سمجھتا ہے دل میں کہ بھی اب یہ میرے پہننے کے قابل نہیں رہا، تو اس کے بعد اچھا بھی یہ کپڑے جو ہیں غریبوں کو دے دو۔ اب یہ جوتا میرے پہننے کے قابل نہیں رہا، اس کا شیپ تبدیل ہو گیا ہے، شکل تبدیل ہو گئی ہے، اس کی پالش جو ہے وہ اڑ گئی ہے، چلو جی اب کسی غریب کو دے دو۔ یہ معنی نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اپنی جو تمہیں محبوب چیز ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی یاد رکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ما نقص مال من صدقۃ قط، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کبھی کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ اتنے بڑے ثواب کا اور اجر کا موجب بن جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جو آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اتنے بڑے درجے کا آدمی ہے، حتیٰ کہ بعض محدثین کرام نے رحمت اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک جو ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی اللہ نے ان کو اتنی شان دی ہے کہ ان کا اگر نام لیا جائے، ان کا اگر ذکر کیا جائے تب بھی اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے آدمی نے خواب دیکھا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن المبارک، تم فلاں جگہ جا کر ایک آدمی ہے اس کو خوشخبری دے دو کہ اللہ اسے قیامت میں جنت کے اندر اتنا اونچا درجہ دے گے کہ وہ میرے قریب ہوگا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے اس آدمی کو جا کے ملے تو وہ آدمی جو ہے وہ آگ کا پجاری تھا اور کافر تھا۔ تو عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بھائی میرا خواب بھی سچا ہے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے خواب میں، اور حضور خواب میں نظر آئے تو کوئی شبہ نہیں ہوتا، یعنی کیونکہ اللہ نے اپنے انبیاء کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ شیطان ہر کسی کی شکل بن سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کوئی شیطان جو ہے یہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ نبیوں کی شکل بنا کے کسی کو دھوکہ دے سکے۔ اور آگے یہ آدمی مسلمان بھی نہیں ہے اور میں اس کو جنت کی مبارک دے رہا ہوں۔ تو خیر انہوں نے مجھے بٹھا لیا، کہتے ہیں ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، اور یہ بھویں جو ہیں یہ آنکھوں پہ گر گئی تھی، اور یوں جب دیکھتے تھے تو یوں نظر اٹھا کے دیکھتے تھے۔ مجھے بڑے احترام سے بٹھایا، بڑی عزت سے ملے، اور میں نے کہا کہ بھی تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا اور تو مجھے کوئی یاد نہیں، میرے بچوں کی شادی تھی، کئی دن تک کھانے چلتے رہے جیسے بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو آخری دن میں باہر سے آ رہا تھا، گلی میں مجھے رونے کی آواز آئی، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں تمہارے بچے؟ تو اس نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ میں نے جب مجبور کیا تو اس بی بی نے بتایا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، اتنے دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اور تمہارے گھر میں کھانے اوڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ تمہارے ہمسائے جو ہیں وہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں خامخواہ تمہارے گھر میں آئے بغیر کسی اجازت کے؟ اس لیے میرے بچے جو ہیں وہ بھوک میں بلبلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں فوراً گھر آیا، میں نے کھانا اٹھایا، میں نے سامان اٹھوایا، میں نے کافی سا راشن اٹھوایا، کپڑے اٹھائے، پیسے اٹھائے، پھر اس بی بی کے دروازے پہ پہنچا، سارا سامان پہنچایا، بچوں کے سامنے کھانا رکھا، میں بیٹھ گیا، بچے کھانا کھانے لگے، اور اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو خوش ہو کے دعا کرنے لگے کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تمہیں وہ مقام دے کہ ہمارے نانے کے قریب تمہیں جگہ مل جائے۔ چونکہ وہ آل رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق تھا، تو کہتے ہیں ان بچوں نے ایک دعا کی تھی، میں تو سمجھا کوئی نہیں، کیونکہ میں تو نہ نبی کو مانتا تھا، نہ خدا کو مانتا تھا، نہ رسول کو مانتا تھا، اس لیے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو جو بچوں کو آتا ہے دعا کر رہے ہیں، تو میں واپس آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان یتیموں کی، ان بچوں کی دعا جو ہے وہ اللہ نے سن لی ہے، لہذا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، تو صرف اتنا نفقہ کرنا جو ہے وہ بھی اتنے قریب آ گیا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ یا عائشہ، فرمایا کہ بی بی عائشہ کبھی غریب سے نفرت نہ کرنا، کبھی مسکینوں سے نفرت نہ کرنا، قربیہم یقربک اللہ، تم ان کو اپنے قریب کرنا، غریبوں کو اللہ تمہیں اپنے قریب کر دیں گے۔ او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دعا کر رہے ہیں اور فرمایا اللہم احشرنی احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے زندہ بھی غریبوں کے ساتھ رکھ، مسکینوں کے ساتھ رکھ، اور مجھے موت بھی مسکینوں کے ساتھ عطا فرما، اور قیامت میں بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا لما یا رسول اللہ، حضور آپ ایسی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، اللہ چاہے تو آپ کو دولت دے دیں، دنیا دے دیں، پیسہ دے دیں، سارے خزانے آپ کے حوالے کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں مسکینوں کے ساتھ رہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں داخل کریں گے تو مسکین جو ہیں، فقراء میری امت کے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، 40 سال پہلے غنیوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ مسکینوں کے ساتھ رہے۔ ایک دن میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں، اگر پورا درود آدمی نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وعلا
آلہ و اصحابہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی وسلم علیہ، یعنی کم از کم صلی اور سلم کا صیغہ جو ہے وہ ہر شکل میں آدمی کو ادا کرنا چاہیے۔ اصل محبت جو ہے حضور کی یہی ہے کہ جتنی تم درود پڑھو گے، جتنی تم حضور کی اتباع کرو گے، جتنی تم حضور کے نقش قدم پہ چلو گے، جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ درجات اور قرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک صحابی گزرے جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، جنہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، جنہوں نے بدر کے اندر بھی حاضری دی، اور یہ وہ صحابی ہیں جب مدینے کے لوگ آئے بیعت العقبہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے کوئی آدمی بھیجیں جو مدینے میں ہمیں قرآن کی تعلیم دے، کیونکہ یاد رکھیں جب تک مسلمانوں میں تعلیم قرآن نہیں آئے گی، جب تک مسلمانوں میں فہم قرآن پیدا نہیں ہوگی، جب تک مسلمانوں میں تدبر قرآن نہیں ہوگا، جب تک مسلمان رجوع الی القرآن نہیں کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چونکہ ان اسلام کی ابتدا بھی قرآن سے ہے، کامیابی بھی قرآن سے ہے، اور ساری نصرت بھی قرآن سے ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی قرآن سے ہوگی۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ جن ملکوں نے اسلام کا نام لینے کے باوجود اللہ کے قرآن سے منہ موڑا ہے، آج تک وہاں عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، کبھی قتل ہے، کبھی طوفان ہیں، کبھی بلائیں ہیں، کبھی سیلاب ہیں، کبھی عذاب ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی دہشت گردیاں ہیں، کبھی فرقے بندیاں ہیں، کبھی لسانیت پہ جھگڑے ہیں، کبھی صوبائیت پہ جھگڑے ہیں، کبھی قومیت پہ جھگڑے ہیں، کبھی اپنے ذاتی انا کے جھگڑے ہیں، کبھی اقتدار کے جھگڑے ہیں، امن اور سکون کی دولت سے محروم ہیں، اور یاد رکھیں ہر وہ دولت محروم ہی رہے گی جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے قرآن اور اس کے رسول کے سائے کے نیچے نہ آ جائے، زبانی طور پہ نہیں بلکہ عملاً نفاذ کر کے۔ زبانی طور پہ قرآن کو چوم لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، زبانی طور پہ اللہ کے نبی کے نام کو انگلیوں پہ چوم لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کامیابی تب حاصل ہوگی جب صحابہ کی طرح قرآن کو تم اپنا رہبر بنا لو، امام بنا لو، پیشوا بنا لو، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری معاشیات، تمہاری اقتصادیات، تمہاری سیاسیات، تمام چیزیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں، اور پھر دیکھیں کہ کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ اور وہ دشمن جن سے تم آج خائف ہو، جب تم قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ گے تو وہ تم سے خائف ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، یعنی ہمارے پہلے اکابر اور صحابہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو صرف قسموں کے لیے رکھا ہے، اللہ کے قرآن کو صرف ہم نے ہیلا اسکات اور صدقات کے لیے رکھا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے بس جھگڑوں کے لیے درمیان میں قرآن لے کے کھڑے ہو گئے، جی قرآن کا لحاظ کرو۔ بھی جب قرآن پڑھا نہیں جاتا، جب قرآن سمجھا نہیں جاتا، جب قرآن پہ عمل نہیں ہوتا، جب قرآن میں تدبر نہیں کیا جاتا، جب قرآن کی یہ بات نہیں سمجھی جاتی قرآن تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن تمہیں کیا حکم دیتا ہے، پھر صرف نام لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیں کہ مدینے والوں نے جب اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے بات کیا کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی آدمی بھیجیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی کو حکم دیا وہ یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب حضور کے سامنے گزرے
صحابہ کہتے ہیں فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب دیکھا کہ مصعب ابن عمیر اس حالت میں ہے کہ ایک چمڑے کا انہوں نے کاٹ کے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور نیچے کھجور کے پتوں سے اس کو سیا ہوا ہے، وہ لباس پہنا ہوا ہے، حضور دیکھ کے رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو آدمی یغدو فی حلۃ ویروح فی حلۃ، یہ وہ آدمی ہے جب تک کافر تھا تو یہ صبح کو ایک جوڑا پہنتا تھا اور شام کو ایک جوڑا پہنتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ کافر تھا اس کے دسترخوان پر اس کے مائدہ اور سفرے کے اوپر ایک کھانا سرو کرنے کے لیے کہ ایک ڈش پیش کی اور اس کے بعد اٹھا لی اور دوسری ڈش آ گئی، پھر تیسری ڈش آ گئی، آپ نے فرمایا انہمہم عیشن وعلینہم لباسن، یہ وہ آدمی ہے جو سب سے بڑی امیرانہ زندگی گزارتا تھا، سب سے زیادہ امیرانہ لباس پہنتا تھا، اور آج دیکھ رہے ہو کہ یہ کس حالت میں ہے، اسلام لانے کے بعد یہ کس امتحان میں ہے، کتنی ابتدا میں ہے اور کتنی شدت کے اندر یہ مبتلا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا، صحابہ کہنے لگے حضور اگر دنیا ہوتی، اگر پیسے ہوتے تو ساری دنیا کے کام ہمارے نوکر چاکر کرتے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تم اسی حال میں زیادہ افضل ہو اس دنیا سے، اس دنیا کی حالت سے یہ حالت تمہاری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ شان والی ہے۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ ایک کھجور پہ چڑھے کھجوریں اتارنے کے لیے، اور پنڈلیاں کمزور تھیں، غربت تھی، فقر تھا، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کھجور کا دانہ جو ہے وہ سارے دن کے لیے ہماری خوراک ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی نے جب دیکھا کمزور سی آ گئی کہ دیکھو کیسی کمزور چھوٹی سی پنڈلیاں ہیں، میں کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی مجھے قسم ہے کہ میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ایک پر ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور ساری دنیا ادھر رکھ دو تو اس کی شان بھاری ہو جائے گی۔ یہ شان میں اللہ نے اس کو اتنا عظمت دی ہے، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم خیرات کرو۔ حضور نے فرمایا کہ مسکینوں کو اپنے ساتھ رکھو، مسکینوں کے ساتھ محبت کرو۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہا کذا او کما قال، آپ نے فرمایا جو بندہ کسی یتیم پر ہاتھ رکھ لے، کسی یتیم کا خرچہ برداشت کر لے، کسی یتیم کو اپنا بیٹا بنا لے، قیامت میں وہ میرے اتنے قریب ہوگا، فرمایا اس کا مرتبہ بھی اتنی ہوگا کہ مجھ سے اتنے قریب آ جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ ضروری ہے کہ تم اپنے صدقات کو ریا سے برباد نہ کرو، اپنے صدقات کو من و اذا سے برباد نہ کرو۔ پھر اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ اگر تم صحیح صدقہ کرو گے تو ایک کا 700 گنا ملے گا، اور اگر تم تراب فأصابكم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ فرمایا کہ ریا سے صدقہ کیسے برباد ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چٹیل پتھر ہو، مثال دی قرآن نے، چونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی ایک پتھر ہو، کمثل صفوان، صفوان کہتے ہیں چٹیل پتھر، علیہ تراب، اس پہ کچھ مٹی پڑی ہو، مٹی اڑتے اڑتے پتھر پہ آ گئی، تو آدمی نے وابل فترکہ صلدا، فرمایا کہ پھر بارش پڑی۔ اب بارش جو پڑی تو وہ تو اوپر معمولی سی مٹی کی تھی، پانی بہا کے لے گیا، بیج بھی گیا، مٹی بھی گئی، وہ پتھر کا پتھر نکل آیا۔ فرمایا اسی طرح جو تم خیرات کرتے ہو، اگر تم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا کریم ہے، اور یہ تو جی اس دور کا حاتم تائی ہے،
روزانہ اس کے دروازے پہ لنگر چلتے ہیں. اگر ریا آ گیا تو وہ تمہارا سب کچھ برباد ہو گیا, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اب ان آیات میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے, اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال الذین ينفقون اموالہم, جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میرے رستے میں, ابتغاء مرضات اللہ, اور وہ کیا چاہتے ہیں خالص اللہ کی رضا اور کسی کو شامل نہیں کرتے. یاد رکھو جب اللہ کے ساتھ کسی غیر کی بیمار ہے شفا ہو جائے تو میں خالص تیری رضا کے لیے میں 100 ریال کی خیرات کروں گا. یہ ہے نظر. اچھا جب نظر اللہ کے لیے ہو گئی, اب نیاز دوسرے کے لیے کیسے ہو؟ اگر یہ نظر اللہ کے لیے ہے تو پھر نیاز حسین کی نہیں ہو سکتی, اور اگر یہ نیاز حسین ہے تو پھر اللہ کی نظر نہیں ہو سکتی. یہ دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی کہ وہ چیز نظر اللہ کے لیے بھی بنے حسین کے لیے بھی بنے. اسی کا نام تو شرک ہے. سمجھو مسئلے کو. لوگ بڑے بیچارے شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو ثواب پہنچانا ہے, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حضرت داتا کی مزار پہ جو دیگیں پکائیں گے یا جو دمبے ذبح کریں گے یا جو ہم چاول حلوہ جو کچھ پکائیں گے, مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خیرات اللہ کے لیے ہے اور ثواب جو ہے وہ حضرت داتا کے لیے ہے, ثواب جو ہے وہ حضرت چشتی کے لیے ہے, ثواب جو ہے وہ حضرت اجمیری کے لیے ہے رحمت اللہ علیہم. ہم کرتے تو اللہ کے لیے ہیں, ہم تو صرف ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ کعبے میں ہیں, وضو کے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ, اور آج کل تو اللہ کا فضل ہے ہر آدمی خاصا سمجھدار ہے, اللہ نے سب کو علم دیا ہے, معلومات دیے ہیں, اور جو لوگ خاص طور پہ وطن سے باہر نکل آتے ہیں چاہے وہ ان پڑھ بھی ہوں وہ بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں. آپ سے میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ حج کی آپ نے اگر حج قران کیا یا آپ نے حج تمتع کیا تو اب حج کی بکری جو ہے وہ آپ کہاں ذبح کریں گے؟ کوئی مسئلہ سمجھے, جھگڑے کی بات نہیں, اللہ جھگڑوں سے بچائے. دعا کرو اللہ جھگڑوں سے بچائے, اللہ تبارک و تعالی لڑائیوں سے بچائے. تو آپ حج کی بکری ذبح کہاں کریں گے؟ مینا میں یا حرم میں؟ ایک ہی بات ہے, مینا بھی حرم میں ہے. اچھا اگر آپ حج کی بکری حرم کے بجائے یا مینا کے بجائے جو سمجھیں آسانی سے اپنے ملک میں ذبح کر دیں, ایک بکری کے بجائے 10 بکریاں تو ادا ہو جائیں گی. ہاں جی, کیوں حج کی بکری کہاں ذبح ہوگی؟ حرم میں, مینا میں ذبح ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہدیم بالغ الکعبۃ, ہدیے کا جانور پہنچاؤ حرم. حتی یبلغ الہدی محلہ, کہ جب تک ہدیے کا جانور اپنے مقام پہ نہ پہنچ جائے, نہ ذبح ہو جائے, تو اب یہ مقام معین ہو گیا کہ اپنے ملک میں کرو تو ثواب نہیں ہوتا, بکری ادا نہیں ہوتی, تب ادا ہوتی ہے جب یہ حد حرم میں آ کے پہنچے اور ذبح بھی ہو جائے. اچھا اب آپ ذبح کر رہے ہیں داتا صاحب کی مزار پہ, یا آپ ذبح کر رہے ہیں پاک پٹن شریف میں, اچ شریف میں, اجمیر شریف میں, کسی جگہ. اب آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ ثواب تب پہنچے گا, یہ بکرا تب قربانی کو ہوگا جب قبر پہ پہنچے گا. جب تک یہ یہاں نہیں پہنچے گا تو یہ بھی حلال نہیں ہوگا. اب آگے اللہ کی قربانی میں شرک کے نہیں آیا, اللہ نے اپنی قربانی کا مقام معین کیا, تم نے بھی تو بزرگوں کی قربانی کا مقام ان کی قبر معین کر دیا.
اگر صرف ثواب پہنچانا مقصود تھا تو اپنے گھر میں خیرات کر کے دعا کر دے یا اللہ میں نے خیرات کی، اس کا ثواب فلاں بزرگ کو عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے درجات میں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما۔ اپنے ملک میں کرتے، اپنے گھر میں کرتے، اپنے گھر میں نہ کرنا اور قبر پر لے آ کے کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ وہی ہے کہ جیسے اللہ کی بکری اللہ کے گھر کے بغیر قبول نہیں ہوتی، پیر کا بکرا بھی پیر کی قبر کے بغیر قبول نہیں ہوتا، یہی وہ شرک ہے۔ اسی لیے وہ شرک ہے کہ غیر کی نسبت اندر۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ یہاں تو حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور وہاں اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ کہہ دیا کہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا تمہارے لیے میتہ بھی حرام، مردہ بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر بھی حرام، اور جو اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیا جائے، چاہے ذبح کیا جائے یا چاہے ذبح نہ کیا جائے، لیکن جو حرام ہے وہ حرام۔ اب دیکھو نا، مردار ہے، اس پر تو کسی غیر کا نام نہیں آیا، وہ بھی تو حرام ہے۔ خنزیر ہے، چلو خنزیر کوئی آدمی تمہیں ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دے، حلال ہو جائے گا؟ کیوں حلال نہیں ہوگا؟ کہ وہ حرام جو ہے، چاہے لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھو، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر لاکھ دفعہ پڑھتے رہو، کبھی حرام حلال نہیں ہو سکتا، اور کبھی حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب غیر کی نسبت آ جائے، یاد رکھو، تو اب اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، کس کی رضا ڈھونڈتے ہیں؟ ہاں جی، کس کی رضا؟ کہہ دو ڈرو شیرونی خیر میرے، کچھ نہیں ہوتا۔ کس کی رضا؟ ابتغاء۔ اچھا کیا آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ابتغاء مرضات نبی اللہ، نبیوں کی رضا ڈھونڈتے ہیں، پیروں کی رضا ڈھونڈتے ہیں، فقیروں کی رضا ڈھونڈتے ہیں، مزار والوں کی رضا ڈھونڈتے ہیں، وہ زندوں مردوں کی رضا؟ فرمایا نہ، وہ تو خیرات ہی نہیں، صدقہ ہی نہیں، وہ تو باطل ہے، حرام ہے۔ صدقہ تو وہ ہے کہ ابتغاء مرضات اللہ، جو خرچ کرے اور اس میں صرف اللہ کی رضا ڈھونڈے، اللہ کی رضا، چاہے کسی اور کی رضا کو درمیان میں شامل نہ کرے۔ یاد رکھے، وَتَثْبِيتًا، پہلی چیز صفت کیا آئی تھی کہ رضا کس کی ڈھونڈے؟ اللہ کی۔ اچھا دوسری صفت کیا ہے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے یقین کے ساتھ۔ کیا مانا؟ یعنی اس بندے کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ یقین بھی ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، مجھے آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس بات پر بھی ان کا جماؤ ہے، یقین ہے، ثبات ہے کہ وہ اللہ پاک ہمیں اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے کمثل جنت بربوۃ، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی باغ ہو اور اونچے ٹیلے پر بربوۃ، ربوے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچا ٹیلا۔ یاد رکھو، ربے کا معنی ہوتا ہے اونچا ٹیلا۔ اچھا اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ربے کا لفظ آیا ہے، آپ اتنے میں درود شریف پڑھ لیا کر۔ دوسری جگہ بھی رب کا لفظ آیا، اللہ نے فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا بِرَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بی بی مریم اور بی بی مریم کے بیٹے کو پناہ دی، حفاظت کی، کہا بِرَبْوَةٍ، اونچی مقام پہ، اونچی جگہ پہ۔ اب دیکھو دنیا میں ہر قسم کے بدبخت پیدا ہوتے ہیں، یہ مرزے جو آپ کے قادیانی پیدا ہوا نا جی،
انہوں نے بھی اپنے اس مقام کا نام جو ہے ربوہ رکھ لیا. دیکھا نا آپ کے ملک میں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنی وہ جو جگہ ہے اس کا نام کیا رکھا؟ ربوہ رکھ لیا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اتارا تھا، حفاظت کی تھی ربوے میں، اور یہ دلیل دی کہ چونکہ مرزا بھی ربوے میں ہے اور کوئی ملک میں ربوے کی جگہ دکھاؤ گے ربوہ کہاں ہے، لہذا نعوذ باللہ معلوم یہ ہوا کہ یہ خود جو ہے وہ عیسیٰ ہے، اور یہ وہی آدمی ہے جو عیسیٰ کی حیثیت میں آنے والا ہے. وَآوَيْنَاهُمَا بِرَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. لیکن یاد رکھو قرآن کا معنی ہے ربوہ. ربوہ کہتے ہیں ہر اونچی جگہ کو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک ملک میں ہے اور دوسرے ملک میں نہیں ہے. ہر اونچی جگہ جو ہے ربوہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مینا میں جو اونچا حصہ ہے جہاں خیمہ لگاتے ہیں اس کو بھی کہیں گے ربوہ، کیونکہ وہ اونچا حصہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کمثل جنت بربوۃ، کسی بندے کا باغ ہو اور اونچے ٹیلے پر ہو. یاد رکھو ایک تو اونچے ٹیلے پر باغ ہو تو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، اونچا ہوگا نا جی، پھر درخت ہوں گے دور سے نظر آئیں گے تو ایک منظر ہوتا ہے. اور فرمایا پھر اونچی جگہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موسم کے اعتبار سے، ہوا کے اعتبار، کون ہے کیا بات ہے آپ کو دماغ بیچاری کا خراب، اللہ ہدایت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروشی پڑھے چھوڑیں، کوئی عورت ہے بیچاری دماغ اس کا ٹھیک نہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے. بہرحال اچھا اونچی جگہ جو ہوگی تو وہاں موسم بھی، فضا بھی، ہوا بھی لطیف ہوگی، منظر بھی جمیل ہوگا. فرمایا ایک آدمی باغ لگاتا ہے بربوۃ اصابها وابل، کہ اس کو پھر بارش آتی ہے، پانی لگتا ہے. فآتت اکلها ضعفین، اور اس کا وہ باغ جو ہے وہ دگنا پھل لے آتا ہے. کیوں؟ ایک زمین اچھی، زمین اونچی، فضا اچھی، پھر بارش کا پانی مل گیا، فصل دگنا ہو گیا. فإن لم يصبها وابل فتل، اچھا اگر اس اونچی جگہ والے باغ میں اگر بارش بھی نہ برسے تو جو شبنم ہوتی ہے اس تھوڑے سے پانی سے بھی باغ زندہ رہ جاتا ہے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے. فرمایا اس لیے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں دگنا سے گنا 700 گنا اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیں گے. اور اگر تمہارے اندر کوئی کمی ہے تو تھوڑا بہت تو پھر بھی تمہیں مل جائے گا، خدا محروم نہیں کریں گے. کیوں؟ یا ایک کا 10 گنا ملے گا، یا ایک کا 700 گنا ملے گا، یا ایک کا 1,00,000 ملے گا. اور اگر اللہ چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. جیسے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور اسی طرح یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو جب ایک عمل کرے گی، ایک نیکی کرے گی تو ہم 10 گنا ثواب دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. حضور نے دعا مانگی یا رب زد لی امتی، اے میرا اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن پاک اتارا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اچھا آپ کی امت اگر میرے رستے میں خالص میری رضا کے لیے خرچ کرے گی تو ہم 700 گنا بدلہ دیں گے. حضور نے دعا کی یا رب زد لی امتی، اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اے میرے مدنی تیری امت میں جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہوں گے، بلاؤں پہ صبر کرنے والے ہوں گے، میرے دین پہ تکلیفیں اٹھا کے صبر کریں گے، ان کو میں بغیر حساب کے اجر دوں گا. حساب کوئی حد ہی نہیں.
کوئی حساب ہے ہی نہیں، اتنا اجر دوں گا، اتنا ثواب دوں گا کہ وہ گنتی شمار کا مثلا۔ اس لیے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والے جاننے والے ہیں کہ تم نے میری رضا کے لیے کیا ہے یا غیروں کو بھی ساتھ شریک کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو جب بھی خیرات کرو تو اللہ کے لیے، اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، اپنے اساتذہ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، اپنے مشائخ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، سب ثواب ہوتا ہے، اللہ کسی کا ثواب ضائع نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ جب کرو تو خالص اللہ کے لیے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ میرا اللہ یہ جو میں خیرات کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، وہ میرا اللہ خود عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ نیت کرتا ہے اللہ جانتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر۔ پھر اپنے خیراتوں کو یہ قبروں پر مختص کر کے یا دن مقرر کر کے یا تیسرے، ساتویں، 14ویں جمعراتیں، 40ویں مقرر کر کے یا مولویوں کو بلا کے ختم صغیر ختم پڑھوا کے اپنے حلال کو خود نہ حرام کر دیا کرو۔ بدعات اور محدثات کی وجہ سے وہ سارا ثواب جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وأعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء۔ فرمایا آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی محبوب رکھتا ہے ان تکون لہ جنت، اس کے لیے باغ ہو من نخیل، کھجوروں کا باغ، انگوروں کا باغ۔ کیوں یہ کھجور انگور صحابہ کے زمانے بھی موجود تھے، عرب میں بھی موجود تھے، اس لیے اللہ ان چیزوں کا نام لیتا ہے جو عرب سمجھ بھی لے۔ اگر ان کو کہو آموں کا باغ تو آم تو بیچاروں نے دیکھے نہیں تھے، آم تو انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، تو ان کو آموں کی مثال جو دی جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے فرمایا من نخیل وأعناب تجری من تحتها الانہار، اور جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، پھر صرف انگور اور کھجور نہیں بلکہ ہر قسم کا میوہ اور پھل بھی اس باغ میں ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور بڑھاپا بھی آ گیا اور اس کے کمزور اولاد بھی ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی باغ لگا دیتا ہے کہ بھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب میرے بچے کب جوان ہوں گے، میں بڑھاپے میں آ گیا، میں کچھ کر نہیں سکتا، باغ ہوگا چلو بھی ثمر بیچ دیا، پیسے آ گئے، بچوں نے کھا لیا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، باغ میں تو جو محنت ہونی ہے ہو گئی۔ جب درخت نکل گئے اب آپ کیا کریں گے؟ ہل چلا دیا، موسم کے مطابق پانی لگا دیا، بس۔ اب درخت جب بڑے ہو جائیں تو پھر سردی گرمی سے بچانے کے لیے کوئی حفاظت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اچھا پیسے بھی اتنے مل جاتے ہیں جو کھیتی باڑی میں بھی نہیں ملتے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بڑھاپا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور میرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، وہ محنت نہیں کر سکتے، وہ اسی خوشی میں ہوتا ہے کہ یہ میرا باغ جو ہے اب بڑے کام آئے گا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِي نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور پھر پہنچا اس کو ایک ہوا کا بگولا، اعصار کہتے ہیں یہ جو ایسے جھکڑ چلتا ہے نا گول، جسے آپ کہتے ہیں بگولا، اب ایسا ہوا کا بگولا ہے اور باغ کچھ نہیں ہے، تو اس پر کیا گزرے گی، اس کا کیا حال ہوگا اندازہ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا مانا؟ بندہ دنیا میں خیراتیں کر رہا ہے، سبیلیں لگا رہا ہے، کیا ہے جی؟ یہ محرم کی سبیل، یہ کیا ہے جی؟ کہتا ہے جناب یہ 27ویں معراج شریف کی سبیل، یہ کیا ہے جی؟ کہتا ہے یہ داتا کے نام کی سبیل، یہ کیا ہے جی؟ یہ عرس شریف، یہ کیا ہے جی؟ یہ تو جناب حضرت پیران پیر کے نام کی 11ویں شریف، خیراتیں کر رہا ہے اور امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ آگے جاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، آیا تو وہ تو جل گئی۔ اللہ فرمائے غیروں کا تم نے شریک کیا، بجاؤ بھاگ جاؤ، کوئی ثواب شواب نہیں ہے۔
تو یہ اسی طرح ہوگا جس نے باغ لگا کے امیدیں کی تھی کہ میرے بچے مزے کریں گے، آرام کریں گے، لیکن بگولا آیا، آگ چھپی ہوئی تھی، اس کو اس نے جلا ڈالا۔ تم جو خیراتیں کر رہے ہو، اندر شرک و بدعت کی آگ چھپی ہوئی ہے، وہ تیری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر رہی ہے، تمہیں کیا ملے گا پھر ثواب؟ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی لیے اللہ کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتی ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو، اللہ کے قرآن میں غور کرو، تدبر کرو اور ان پہ احکام پہ عمل کرو۔ اللہ تجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ کہتے جی ہمارے علاقے میں ایک رواج ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے عورتیں عورتوں کو جمعہ پڑھاتی ہیں۔ بہرحال احناف کے نزدیک عورتوں پہ جمعہ واجب ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کہ عورتوں کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے اپنے گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ کوئی عورت گھر سے نکل کے مسجد میں جائے یا دوسری جگہ میں جائے اور وہاں جا کے جمعہ ادا کرے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ اگر عورتیں اتفاق سے اکٹھی ہیں تو کسی عورت نے جماعت کر دی تو وہ ہو جاتی ہے، عورت عورتوں کی جماعت کر سکتی ہے جیسے مرد مردوں کی جماعت کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں پہ نہ جمعہ ہے نہ عیدین ہے، یا جب اللہ نے فرض ہی نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے ضروری ہی نہیں رکھا۔ اچھا، اب اس سے اندازہ کرو کہ عیدین کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن عورت پر عید نماز پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، عید الضحیٰ پڑھنی بھی واجب نہیں ہے، جمعہ کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بڑی بات ہے کہ حج فرض ہو گیا، عورت امیر ہے لیکن محرم نہ ملے تو حج پر جانا فرض بھی نہیں ہے، یعنی اسلام نے اتنی پابندی لگائی ہے کہ اللہ کے فرض کے لیے بھی بغیر محرم کے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اللہ فرماتا ہے جمعہ جیسی نماز کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، عیدین کی نماز کے لیے بھی گھر سے عورت باہر نہیں نکل سکتی، اور ہم آج شرافت اسی کو کہتے ہیں کہ عورت باہر پھرے، زینت محفل بنے، زینت مجلس بنے، کلب اٹینڈ کرے، بار میں جائے، پبوں میں جائے، مردوں کے ساتھ برابری کے دعوے کرے، مساوات کے نعرے میں لگائے۔ ہم اس کو اسلام سمجھیں یا دین سمجھیں تو پھر اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ جی ہمارے گھر کے قریب کچھ لوگ ہیں جو اندھیرا کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ذکر کرنا تو بھائی کوئی منع نہیں ہے، باقی لائٹ جلا کے کرو، لائٹ بجھا کے کرو۔ ممکن ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی اس میں ذرا زیادہ سکون ہوتا ہے، نظر ادھر ادھر نہیں دوڑتی۔ ایسے اب آدمی دیکھ رہا ہے نا، ہر کسی کو تو خیالات منتشر ہو رہے ہیں، اور اگر اندھیرا ہو تو خیال منتشر نہیں ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں، اس انداز کے ذکر کا کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طریق علاج ہے، یعنی دین کی طرف جانے کا راستہ ہے، خود دین نہیں۔ سمجھے مسئلہ؟ یعنی یہ چیزیں خود تو دین میں شامل نہیں ہیں لیکن دین پہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی انجیکشن لگاتا ہے، انجیکشن شفا نہیں ہے لیکن شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں، ویسے ذکر کرنا منع نہیں۔ جی سر پر جو لوگ سبز رومال یا سبز چادر باندھتے ہیں، دیکھو بھئی ایک بات، یا پیلا باندھو کچھ باندھو، مثلا معصفر جو ہے وہ منع ہے، باقی کوئی رنگ پہنا جائے کوئی منع نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی رنگ بھی آدمی استعمال کرتا ہے تو منع نہیں۔ ایک دو رنگ ہیں، ایک تو ہے خالص پیلا معصفر، اس کو حضور نے منع کیا، اور ایک رنگ ہے خالص سرخ جس میں سفیدی کا نام نہ ہو، خالص سرخ، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ باقی کوئی رنگ باندھے کوئی حرج نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل ہر آدمی نے اپنی جماعت کا ایک رنگ بنا لیا ہے کہ کالی پگڑی والے فلاں پارٹی کے ہیں، سبز پگڑی والے فلاں پارٹی کے ہیں، نیلی پگڑی والے فلاں پارٹی کے ہیں، سفید پگڑی والے فلاں پارٹی کے ہیں۔ یہ جب تفرقہ کیا جائے تو یہ حرام ہے، شریعت یہ حرام ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارا چونکہ سبز لباس ہے ہم تو جنتی ہیں اور باقی اللہ معاف کرے پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ شریعت کے خلاف۔
کہتے ہیں جی سجدے کی حالت میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں پیچھے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں کراہت آ جاتی ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ آدمی جب سجدہ کرے تو 7 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 گٹے ہو گئے، 2 پاؤں ہو گئے، ماتھا اور پیشانی ہو گئی، تب جا کے سجدہ مکمل ہوتا ہے، ورنہ حدیث کے خلاف ہے، بلکہ بعض احناف نے تو فساد کا حکم دیا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو ایک بزرگ سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے بزرگ نے ان سے کہا کہ تم ایک سانس میں اللہ کا نام لو، تو بہرحال یہی میں نے ابھی بتایا ہے نا کہ دین پر لے جانے کے طریقے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو ہے گولی کھلا کے علاج کرتا ہے، ایک مکسچر بنا کے علاج کرتا ہے، ایک انجیکشن سے علاج کرتا ہے، ایک اکوپنکچر سے علاج کرتا ہے، ایک آیورویدک سے علاج کرتا ہے، ایک طب یونانی سے مقصود علاج ہے، مقصد ان کا علاج ہے۔ تو انشاءاللہ اگر وہ شریعت کے مطابق پابند شریعت ہے بزرگ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اور خدا کی شان ہے کہ آج کل ہم اعتراض کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے کام پر، برے کام پر کوئی نہیں آگے کہتا کہ جی میں نے دیکھا فلاں کام ہو رہا تھا میں نے ان کو منع کیا نا، کہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے کہ کہیں کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہو رہا۔ اس میں 100 کیڑے نکالیں گے، علمی بحثیں کریں گے۔ خدا کے بندے کوئی اللہ کا نام لیتے ہیں اس کو لینے دو، اللہ کے رستے میں تو آنے دو، چلو اس میں کوئی غلطی ہے تو آگے جا کے اللہ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ زندہ کے لیے عمرہ کرنا اس نے تمہیں وصیت کی ہو پھر ٹھیک ہے، اگر وصیت نہ ہو تو اپنے لیے کرو، اس کے بعد اس کے لیے دعا کر دو، اللہ ثواب دیں گے۔ کھانے کو سامنے رکھ کر قرآن خوانی یہ سب بدعت ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس کا قاتل کون؟ وہ تو اپنی موت مر گیا مدینے میں۔ سامعین طالبین کے سوال اخلاق سے گرے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ آپ کو اخلاق نصیب کرے، مجھے بھی۔ کیا شادی سے پہلے دلہن کو گھر لا کر نکاح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا مطلب جب نکاح نہیں ہوا تو گھر کیسے لے آؤ گے؟ عجیب سوال ہے بھائی، دلہن بنے گی تمہاری تب جب نکاح پڑھو گے، تمہیں بغیر نکاح کے گھر لانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پہلے نکاح ہوگا تب دلہن بنے گی، تب وہ تیری بیوی کہلائے گی، اب تم اسے گھر لانے کا حق رکھتے ہو۔ نکاح ہی نہیں ہوا تو کیا مانا؟ ہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے مثلا اس کے ماں باپ بھی آ گئے، اسی دولہے کے گھر میں بیٹھ کے نکاح ہو گیا، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بیوی تب بنے گی جب نکاح ہوگا شریعت میں۔ ہمارے ملک میں جو غیر عربی میں خطبہ پڑھاتے ہیں، خطبہ عربی میں ہونا چاہیے، اسی پر جمہور کا فتویٰ ہے۔ وہ بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، لیکن اکثر جمہور کا حکم یہ ہے کیونکہ یہ خطبہ جو ہے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، یعنی ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4، جمعہ میں کتنی ہیں؟ 2، تو 2 رکعتوں کے قائم مقام کیا ہو گیا؟ خطبہ۔ تو جب نماز میں اردو جائز نہیں تو پھر اس کے بدلے میں جو چیز ہے اس میں بھی اردو جائز نہیں، عربی ہونا چاہیے۔ کسی دربار پہ جا کر کسی کے واسطے سے دعا مانگنا جو ہے منع ہے، بالکل منع ہے۔ کہتے میں نے حرم میں قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن میں نے وہ کام کر لیا، یعنی قسم توڑ دی، تو اس کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور آئندہ کوشش کرو قسم نہ ٹوٹا پڑے۔ ایک عورت جو ہے مکہ مکرمہ آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن چونکہ اس کے پاس قانونی اجازت نامہ نہیں تھا مدینہ نہیں جا سکی، اب وہ کسی دوسری عورت کے نام سے مدینہ جانا چاہے، گزارش یہ ہے مجبور ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں، اللہ اس کو اس تمنا پہ محبت پہ دل میں جو تڑپ ہے اسی پر بھی ثواب عطا فرما دے۔ اگر کوئی قانونی راستہ نکل آئے تو ٹھیک ہے، دوسرے شوسرے کا یہ جو استعمال کرتے ہو نا، کبھی بیوی کو ماں بنا لیا، کبھی ماں کو بیوی بنا لیا، یہ جھوٹ ہے، یہ لعنت ہے، اللہ کے ہاں بھی جھوٹ ہے، بندوں کے ہاں بھی جھوٹ ہے۔ اگر پکڑے گئے تو پھر یک نشد 2 شد ہو جائے گا، صرف پھر یہ عورت عذاب میں نہیں آئے گی بلکہ جس عورت کا کاغذ لے کے جائے گی وہ بھی عذاب میں آئے گی، اور پھر وہ عورت جس کی کفالت میں ہوگی وہ بھی عذاب میں آئے گی۔ تو ایک کی وجہ سے 3 کو کیوں عذاب میں مبتلا کرتے ہو؟ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ راستہ پیدا کر دیں گے، نہیں ہے تو اللہ ثواب تمنا پر بھی دیں گے۔
کہتے ہیں جی ہم جدے سے آئے ہیں، تقریباً ہمیں 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ پہلا عمرہ جو ہے وہ تو ہم نے مسجد عمرہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے، اب ہم عمرہ اپنے گھر سے کریں نہیں، اب آپ مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ طواف کریں عمرے کے بجائے۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازماً آپ کو حد حرم سے باہر جانا پڑے گا، چاہے مسجد تنیم جائیں، چاہے عرفات جائیں، چاہے جرانہ جائیں، چاہے جدہ جائیں، چاہے کسی جگہ جائیں، اپنے گھر سے نہیں۔ ظہر نماز کے بعد جو 6 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 2 پہلے پڑھیں یا 4 پہلے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، جیسے مرضی ہے، 2 کر کے پڑھ لو، 4 پہلے پڑھ لو، 2 بعد میں پڑھ لو، 2 پہلے پڑھ لو، 4 بعد میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ نماز تراویح کی 20 رکعت کی یا 8 رکعت کی کیا دلیل ہے؟ تم پڑھتے بھی ہو تراویح کے، ایسے دلیل مانگنے آئے ہو؟ تم پڑھا کرو جتنا تم سے ہو سکے، دلیلوں کے چکر میں نہ پڑھو۔ جو 8 پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو 20 پڑھتے ہیں الحمدللہ، بدبخت تو وہ ہیں جو 1 بھی نہیں پڑھتے، صرف مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ جب تم نماز ہی نہیں پڑھتے تمہیں بحث سے کیا مطلب؟ 8 رکعتیں پڑھو گے 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 20 پڑھو گے 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، جتنے تمہاری ہمت ہو پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ 8 کی روایت بھی موجود ہے، 12 کی بھی موجود ہے، 13 کی بھی موجود ہے، 20 پر بھی عمل موجود ہے، کوئی حرج نہیں۔ لڑائی باقی صرف یہی مسئلے رہ گئے ہیں کہ